بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کو عقیدے کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا، لہٰذا ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں، چاہے وہ جوان ہو یا بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا ان پڑھ ہو، ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، لکھا پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر شخص پر لازم ہو کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں، اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو باطل فرقے جتنے بھی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کی وجہ سے جو عقیدے اس کے اندر ہے، جس عقیدے پر اس کی ذہن سازی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس شخص کو عقائد کا پتہ نہیں ہوگا تو باطل لوگ صرف تھوڑا سا ہی اس کو دوسری طرف لے کر چلے جائیں گے تو وہ فوراً گمراہ ہو جائے گا، اور عقیدے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کفر کی طرف اور اسلام سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہٰذا ان عقائد کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس وجہ سے کہ یہ پرفتن دور ہے، فتنے کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ اس کے اندر میڈیا کے ذریعے بھی انسانوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ہر لحاظ سے باطل یہی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کو گمراہ کریں، ان کے جو عقائد ہے ان عقائد کو ہم تبدیل کریں، یا کہ جن مسلمانوں کو عقائد کا پتہ نہیں ہے ان کے سامنے ہم دوسرے نظریات، دوسرے عقائد رکھیں اور ان کو ہم گمراہ کریں۔ آج کل بھی اکثر لوگوں کو چونکہ عقائد کا پتہ نہیں ہوتا اور باطل لوگ ان کے سامنے دوسری چیزیں پیش کرتے ہیں تو فوراً اس پر عمل کر لیتے ہیں، یا یہ کہ ان کو عقائد معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو باطل لوگ ہیں، ملحدین ہیں، وہ اس کے سامنے ایسے عقائد پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے عزیزو، اپنے علماء دیوبند کے عقائد کو مضبوط پکڑو اور ان عقائد سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہونا۔ جو علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، اس راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اگر آپ اس راستے سے ذرا سا بھی ادھر ادھر چلے گئے تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے علماء دیوبند کے راستے کو لازم پکڑو، اور اہل سنت والجماعت نے جو عقیدے بیان کیے ہیں، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، ان پر عمل کرو اور ان سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ یہ استاد محترم کے الفاظ تھے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مفتی شمائل اور جاوید ملحد کے درمیان آن لائن مناظرہ ہوا تھا۔ پہلے ایسا دور ہوا کرتا تھا کہ کوئی مناظرہ اگر کرنا چاہتا تھا تو خفیہ طریقے سے مناظرہ کرتا تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن آج کل لوگوں کی اتنی جرت بڑھ چکی ہے، باطل فرقے اتنے جری ہو چکے ہیں کہ وہ میڈیا میں سب کے سامنے آن لائن آج کل مناظرے ہو رہے ہیں، اور مناظرہ کس بات پر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں۔ جس ذات نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس ذات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ ذات موجود ہے یا نہیں۔ اور مفتی شمائل سے پہلے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ، وہ اس بارے میں اپنے زمانے میں ہی بہت زیادہ فکر مند تھے، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح ہم جو الحاد کا فتنہ ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک فتنہ ہے، اس کے بارے میں اس وقت سے ہی اس کی یہ کوشش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کوشش کو رنگ دیا
اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کو، اس کام کو قبول کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مفتی شمائل ندوی کو تیار کیا، اور مفتی شمائل ندوہ کے اندر ایک اکیڈمی کے استاد ہے. اس اکیڈمی کے اندر صرف الحاد سکھایا جاتا ہے کہ الحاد کے خلاف کس طرح کام کرنا ہے، ملحدوں کو کس طرح جواب دینا ہے. تو یہ مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی شمائل کو پیدا کر دیا، اور مفتی شمائل کو اللہ نے توفیق دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کام لیا کہ جاوید جیسے ملحد کو اس نے اچھی طرح جوابات دیے اور اس سے مناظرہ کیا. تو یہ الحاد بہت بڑا فتنہ ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، زمین، یہ پوری کائنات ایک دھماکے کے ذریعے پیدا ہو گئی ہے، اور پھر اس زمین کو، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نہیں چلا رہے ہیں، خود بخود یہ کائنات چل رہی ہے. تو یہ الحاد کا بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اپنے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اہل سنت والجماعت کے کیا عقائد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے متعلق کیا عقائد ہے، قیامت کے متعلق کیا عقائد ہے. اسی طرح امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق کیا عقائد ہے. اسی طرح دوزخ اور قبر کا عذاب، اس کے متعلق اہل سنت والجماعت کے کیا عقائد ہیں. تو ان تمام عقائد کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں اگر کوئی ملحد آ کر، کوئی دوسرا شخص آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو اپنے عقائد کے معلوم ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے اساتذہ کے دعاؤں سے یہ توفیق دی کہ انہی عقائد پر مشتمل ایک کتاب لکھنے کی توفیق دی. یہ ایمانیت مومن، عقائد اسلام کا ایک مختصر و معتبر متن کے نام سے یہ کتاب ہے، جس کے اندر یہ تمام عقائد لکھے گئے ہیں. اچھا، اس میں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ عقائد اردو کے اندر بھی ہے، اور یہی عقائد انگلش میں بھی، بائبل انگلش میں بھی کنورٹ ہوئے ہیں. یعنی ایک طرف عقائد اردو کے اندر ہے اور دوسری طرف وہی عقائد انگلش میں بھی ہے. اس لیے کہ اکثر بعض لوگوں کو اردو نہیں آتی، صرف انگلش آتی ہے، تو ان کے لیے بھی آسانی ہے اور اردو پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہے. اس کتاب کے اندر دونوں طرح کے عبارتیں موجود ہیں، اردو کے بھی اور انگلش کے بھی. اس کتاب کے اندر توحید، اللہ رب العزت کے متعلق عقائد موجود ہے، رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے متعلق عقائد موجود ہے. اس کتاب کے اندر امام مہدی، قیامت، برزخ، قبر کا عذاب، اسی طرح اور بھی مختلف قسم کے عقائد موجود ہے، اور اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. ایک استاد محترم نے تو باقاعدہ یہ فرمایا کہ میری خواہش تو یہی ہے کہ یہ ایک عقائد والی جو کتاب ہے ہر مدرسے کے اندر طلباء کو پڑھانی چاہیے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ہی عقائد بتانا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقائد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے متعلق یہ عقائد ہے، قبر کے عذاب کے متعلق یہ عقائد ہے، تقدیر کے متعلق یہ عقائد ہے. یہ عقائد اگر ہم ابھی سے ہی اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ ان کا مستقبل کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، وہ مستقبل میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. میرے عزیزوں، آج کل بہت بڑا پرفتن دور ہے. اگر ہمارے بچوں کو ان عقائد کا پتہ نہیں ہوگا تو آنے والے وقت میں اللہ ایسا نہ کرے وہ اسلام سے خارج ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے. اس وجہ سے کہ اگر کسی شخص کو اپنے عقائد کے بارے میں ذرا سا بھی شک اور شبہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہو جائے گا. اس وجہ سے ہمارے اکابرین نے، علماء دیوبند نے یہی کوشش کی کہ ان عقائد کو لکھا، ان پر بہت محنت کی، اور ان کی کوشش یہی رہی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں
وہ ان عقائد کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور ان عقائد کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے، تاکہ باطل اگر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ لہذا ہر شخص پر لازم ہے، ہر شخص کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے وہ اپنے بچے ہو، اپنے گھر کے رشتہ دار ہو، یا اسی طرح مدرسے کے اندر جو طلبہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں ان کو عقائد کا ضرور بتایا جائے، تاکہ وہ آنے والے فتنے والے دور میں وہ ان ملحدین کے خلاف ڈٹ کر مضبوط کھڑے ہو جائے اور ان ملحدین کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہ کرے، کبھی بھی اپنے اوپر اس کو نہ چڑھائے۔ اس لیے میرا عزیزو، چاہے اس کتاب کے اندر عقائد ہے یا ہمارے علماء دیوبند نے، اہل سنت نے جو بھی عقائد دیگر کتابوں میں مرتب کیے ہیں، ان عقائد کو خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے، تاکہ وہ کبھی بھی باطل لوگ ان کو گمراہ نہ کرے۔ لہذا یہ کتاب ایمانیات مومن ہے، اس کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مختلف قسم کے عقائد موجود ہیں۔ میں نے آپ کو عنوانات گنوا دیے ہیں: توحید، رسالت، قیامت، امام مہدی، انبیاء، فرشتوں کے متعلق، آسمانی کتابوں کے متعلق، اس میں ہر طرح کے عقائد موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔